الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں کعبۃ اللہ کے متعلق چند باتیں بیان ہوئی تھیں، جس میں یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس، یہودیوں نے بیت المقدس کے رخ کو پھیر کر کعبے کو قبلہ بنانے کے متعلق اعتراض کیا کہ آپ جو دین لائے ہیں وہ گزشتہ پیغمبروں کے دین کے مطابق نہیں ہے معاذ اللہ، اور آپ اپنے لوگوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں جس کو آپ نے قبلہ بنایا ہے، حالانکہ یہی قبلہ یعنی بیت المقدس ہی سب سے اول ہے، اور یہی قبلہ تمام نبیوں کا قبلہ ہے، اور یہی قبلہ ہے جہاں انبیاء کرام کے معجزات صادر ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا قبلہ تو وہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب اس کی تاریخ بتائی گئی کہ یہ کب بنا، یہ کیسے بنا، اس کو کس نے بنایا، سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے بھی دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ تو اس اعتبار سے وہ جو قبلہ ہے یعنی کعبۃ اللہ، یہ اول قبلہ ہے، پہلا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کے اندر، کعبے کے اندر کیا ہے اس کا بیان کر دیا گیا۔ یہ پہلا قبلہ ہے، اس کو حضرت آدم نے بنایا، اس کو جو ہے سمجھے تمام لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، یا پہلا گھر خدا کا بنایا گیا، یہ تمام باتیں بتائی گئی۔ اب آج فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے باہر کیا کیا چیزیں ہیں، گزشتہ بتایا گیا تھا اندر کیا چیزیں ہیں۔ وہ برکت والا گھر ہے، وہ عبادت کے لیے بنایا گیا گھر ہے۔ اب اس کے باہر کیا کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر یعنی کعبے کے اندر جو ہے نا، مطلب مطاف میں آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اس میں، سمجھے کیا بتا مطلب؟ گزشتہ حسن کعبہ بتایا گیا تھا، کعبے کا حسن، کعبے کا جمال، کعبے کی خوبصورتی بتائی گئی۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کعبے کا زیور بتایا جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کے زیورات بتائے جا رہے ہیں، اور زیورات سے ہی حسن نکھرتا ہے، جس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر، ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔
اس کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی ہے پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ تعمیر کیا. اب وہ پتھر جو اپنی صفت میں بڑا سخت ہے مگر نبی کے قدموں کی نسبت سے وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس نے اپنے اندر اپنے سینے پر پیغمبر کے قدموں کے نشان دیے. وہ اللہ کو بڑا پسند آیا وہ پتھر. تو اس کو جنت میں اٹھایا نہیں, اس کو وہاں ختم نہیں کیا, بلکہ وہیں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا. پنجرے کی شکل میں ہے وہاں آج بھی. تو کیا ہے وہ؟ مقام ابراہیم, کعبے کی حسن, کعبے کا زیور. بیت المقدس میں بتاؤ کہاں کیا چیز ہے؟ ایک گھر ہے, مسجد ہے. تو کعبے میں مقام ابراہیم ہے اور وہاں حجر اسود ہے جی, اور وہاں حضرت آدم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جہاں سے پانی ابلا ایڑیوں سے, وہ مقام ہے. زمزم کا کنواں وہاں مقام ابراہیم ہے, زمزم ہے اور حجر اسود ہے. صفا مروہ پہاڑیاں ہیں, وہ دوڑنے کی جگہ جی. اور وہاں حتیم ہے ٹونٹنی کی طرح, بنگلور کے زمان میں ٹوٹی ٹونٹنی کی طرح, یعنی بالکل ہاؤس کے برابر, ہاؤس کی طرح. وہ ہے وہ کیا ہے؟ حتیم. وہ حتیم, حتیم کے اندر کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی مزار, حضرت ہاجرہ کی مزار جی. مطاف ہے, مطاف جی. مسجد حرام الگ ہے, مطاف الگ ہے. مطاف طواف کرنے کا جو کھلا میدان ہے وہ ہے مطاف. وہ مسجد حرام جہاں ترکیوں کے زمانے میں جو پتھر کی مسجد ہے وہ ہے. اس کے بعد نیو کنسٹرکشن ہوتا ہوا مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا اس کو. اب مطاف میں 400 پیغمبروں کے مزارات ہیں. کیسے دماغ والے ہیں, ایک مزار کے پاس جانا شرک بولتے ہیں, 400 مزارات کے پاس عمرے کو نکل جاتے ہیں. دکھا دیا جائے تو شرک, چھپا دیا جائے تو عبادت. اور ہم ایسے سنی ہیں کہ چھپ کر ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں, ظاہر بھی ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں. جی ان سے پوچھیے, بار بار عمرے جاتے نا, کیا ہے وہاں؟ ہاں بہت عبادت ہے, بہت ثواب ہے, بہت اجر ہے. تو حتیم میں کون ہے؟ حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کے مزارات ہیں. اور مطاف میں کیا ہیں؟ 400 پیغمبروں کی مزارات. جگ رہا ہے کیا آپ کو؟ سمجھ جاتے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ آیات بینات, آیات بینات کا بہت کھلی نشانیاں ہیں, جس میں ایک کا بیان کیا, ومن دخلہ کان آمنا. آیات بینات میں سب شامل کر لیا گیا, اور ایک واضح یہ بیان کیا کہ وہ مقام ابراہیم جی. اور ادھر سبز ملین ہے, یعنی صفا مروہ کے درمیان گرین پلر ہے, اور سمجھنے کے لیے گرین ٹیوب لائٹ ہے. تھوڑی دور کے لیے وہاں دوڑنا ہے. بی بی ہاجرہ وہاں تھوڑا دوڑی تھی. اب عورت کو وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, مرد جو ہے تھوڑا تیز قدم ہے, قدم کو تیز بھاگیں گے, تیز قدم. تو یہ تمام چیزیں کہاں موجود ہیں؟
کعبۃ اللہ کے باہر، یعنی دروازے کے باہر نہیں، اندر ہی ہے، تو کعبہ اس کے اندر. کعبہ کہاں ہے؟ وہ جو دروازہ ہے، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے، نقشہ ملتا ہے، دروازہ ہے، وہ دروازے کے اندر کعبہ. دروازے کے باہر جو ہے وہ کعبے کی علامت ہے. تب یہ پلٹ کے لپٹ کے جو آ رہا ہے، یہ لپٹ کر پلٹ کر لپٹ کے جو آ رہا ہے، یہ کام کس چیز کا؟ دیواروں کو آ رہا ہے، پتھر کو آ رہا ہے، مقام ابراہیم. تو یہ ہر چیز جو باہر کی ہے، اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے نسبت نہیں سمجھ میں بات، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی سے نسبت ہے. جیسے مقام ابراہیم ہے، اس کو نسبت ابراہیم علیہ السلام. جیسے حجر اسود، اس کو نسبت جنت سے ہے، پیغمبروں سے ہے، حضور کے دست کرم سے. جی پھر اس کے بعد مطاف کو نسبت کس سے ہے؟ پیغمبروں کے مزارات سے. حتیم ہے، اس کو کس سے نسبت ہے؟ اسماعیل اور ہاجرہ کے مزارات سے نسبت ہے. زمزم ہے، کس سے نسبت ہے؟ صفا مروہ کی پہاڑیوں کی دوڑ ہے، کس سے نسبت ہے؟ بی بی ہاجرہ سے. تو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی سے کیا ہے؟ نسبت ہے. تب جتنے حاجی جا کر کے آ رہے ہیں یا عمری جا کر آ رہے ہیں، حاجی حج کر کے آ رہے ہیں، وہ سب نسبتوں پہ قربان ہو کے آ رہے ہیں. اندر گھس کے دیکھا کرے، اندر گیا تھا، پکڑ لے، چھوڑنا نہیں، چھیڑ گیا تو چھوڑنا نہیں. بیٹھ کتنے حج کرے، کتنے عمرے کرے، کتنا بلیک منی کو ویٹ کیا، پکڑ کے کیا کیا دیکھا کعبے میں وہ مقام ابراہیم ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ سب کعبے کے اندر ہے، کعبے کے باہر ہے. کعبے کے اندر معلوم ہے تجھے؟ کعبہ معلوم ہے تجھے؟ کعبہ ہی معلوم نہیں ہے. وہ کعبہ ایسا ہے جس کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا. بس مقام عظمت والے لوگوں کو، یعنی مطلب جو ہے کہ حکومت وغیرہ کے قبضے میں ہے. وہ دروازہ جب کھل کر کعبے کا غسل دیا جاتا ہے، جی اس وقت اندر جانے والوں کو موقع ملتا ہے، کسی کو نہیں. 1000 مرتبہ بھی آپ جا کر کے آ جائیے تو باہر سے ہی آئیں گے. تو باہر کی چیزوں کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ کے محبوب لاڈلے بندوں سے ہے. تو حج کو بھی بلایا جا رہا ہے ٹرینڈ کرنے کے لیے، کعبے کی طرف بلایا جا رہا ہے کہیں کے لیے؟ ٹرینڈ کرنے کے لیے، اور ان کی حماقتوں کو توڑنے کے لیے کہ جو اللہ کے محبوبوں کی نسبت کا انکار کرتے ہیں، ان کی حماقتوں کا جواب دینے کے لیے بلایا گیا. آؤ ادھر، زندگی میں ایک بار آ جاؤ. وہاں جا کر تو سب کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہیں سے وہابی بھی بن کر آتے ہیں. الٹی گنگا دیکھیے ان لوگوں کو، کیسے لوگ ہیں یہ. نہیں بھی یہ شرک کا چھوڑتے نہیں ان کو کہاں بلا لے چل جانا، سیدھا حج کو بلا لے چل جانا، عمرے کو بلا لے چل جانا. میں تو یہاں سدھرتے نہیں، وہاں جا کر ہے کیا جی، کیا تو مزار ہے کیا جی، کوسی تو وہ ہے کیا جی، دیکھو. اور اکثر ٹور والے جتنے بھی ہیں اس میں 98-99% تو وہی لوگ، ان کو ہی کما کر کھانے کے لیے، یعنی درگاہوں کے مجاور ہمارے لوگ ہو گئے، وہاں کے مجاور یہ لوگ ہو گئے، اسی میں کما کر کھاتے. نہیں سمجھ ماری بات؟ تو کیا کس سے مل کر آئے؟ محبوبوں کی نسبتوں سے. یہاں نسبت توکل مستان کی ہے، وہاں نام ہے ان کا، وہاں نام ہے ان کا. یہاں پاچا شہید ہیں، وہاں توکل مستان ہیں، وہاں بندہ نواز ہیں، وہاں غریب نواز ہیں، وہاں خواجہ نظام الدین ہیں. یہ سب کو دکھائے تو بولتے ہیں نہیں ہے، وہاں سے جا.
وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کا گھر، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ پکڑ کے پوچھا مقام ابراہیم اللہ کا گھر ہے کیا؟ حجر اسود اللہ کا گھر ہے کیا؟ کون سی چیز اللہ کا گھر ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ کے محبوبوں سے مل مل کے آؤ، مل مل کے آؤ، مل مل کے آؤ۔ ان سے ملنا جن کو ان کی نسبتوں سے ملاقات ہو گئی، ان کی زیارت ہو گئی، تو گویا انہوں نے اللہ کے گھر میں عبادت کر لی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی تھی، تو حضور نے فرمایا نہیں، کعبے ہی کی تھوڑی جگہ باہر چھوڑے ہیں، وہ جو حتیم ہے کعبے ہی کا ایک حصہ ہے، باہر چھوڑے۔ حضرت عائشہ کو وہاں چھوڑ دیے، اے عائشہ یہاں عبادت کرو، جو یہاں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کعبے میں کرنے کے برابر ہو۔ تو حتیم عام طور پر عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہو، مرد بھی گھستا ہے، دھکے مارتا ہے، وہ کرتا ہے، سمجھے؟ عورتیں بھی گھستے ہیں، مرد بھی گھستے ہیں، دھکے مارتے ہیں، نہیں دیکھیں نہیں آپ؟ زیادہ حتیم میں نہیں لے گیا میں آپ کو، بارش رہے تو معلوم ہوا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، امن۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، یعنی حج فرض ہے۔ یہاں حج البیتی کی بجائے حج البیت کہا گیا، تو یہ نجدیوں کے پاس ان کی لغت میں زیر ہے، حجازیوں کے پاس زبر ہے، تو قرآن نے حجازیوں کی بھی بات کہہ دی، ایک جگہ زیر لا کر کا، ایسی لغت بھی ہے، بس مفسرین اتنا بولتے ہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس راستے کی وہ استطاعت رکھے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو منکر ہوا تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اب آئیے، خدا کی بڑی نشانیاں ہیں یہ سب۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر بیت المقدس ہے، کعبے سے بڑھ کر بیت المقدس افضل ہے۔ کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا بیت المقدس اپنی جگہ ہے، مگر کعبۃ اللہ بہت سی عظمتوں کا حامل ہے۔ کس نے بیان کیا؟ اللہ۔ اور یہ بیان کر کے فرما ان کا دعویٰ غلط، ان کا کہنا غلط، ان کے کہنے کو غلط ثابت کر دیا، اور کعبے کی خصوصیات بیان فرمائی اس آیت۔ اب آگے چلیے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، متبرک مقامات کے قریب رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے جی، اور افضلیت کا باعث ہے۔ یعنی جو برکت والے مقامات ہیں ان مقامات کے قریب رہنا، ان مقامات کی برکت سے کیا ہے، ان کے قریب رہنے والوں کی بھی عظمت ہو جاتی ہے جی۔ جیسے کوئی مدرسے کے قریب ہے تو مدرسے کی نسبت سے مدرسے کے قریب رہنے والے کی عظمت، یعنی مدرسے پر اگر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ صبح شام قال اللہ قال رسول کرتے ہیں، سمجھے، قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو اس کے قریب قیام کرتے ہیں وہ ان رحمتوں کا نزول ان پر جی۔ خانقاہ ہے، خانقاہ کے قریب رہے،
جی خانقاہ کے قریب رہے تو جو رحمتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے اللہ والے کی نسبت سے ان رحمتوں سے قریب رہنے والا بھی سرفراز ہوتا ہے. اور عام طور پر مسلمان جب بھی گھر دیکھتا ہے تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. کیا ہے؟ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. مسجد کے قریب گھر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جتنی دور تک اذان کی آواز جا رہی ہے مائک ہے، مائک سے بہت دور تک جا رہی ہے، جتنی دور اذان کی آواز جا رہی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جتنی دور گھر والے بستے ہیں وہ شیطان کے فتنے سے بچ کر رہے ہیں. جی اگر یوں ہی اذان دی جا رہی ہے تب بھی، مائک سے دی جا رہی ہے تب بھی، آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تو مسجد کے قریب رہنے والا بھی برکتوں کا حامل اور افضلیت اس کی ثابت ہے. تو اب یہاں یہ اب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس کے قریب ہیں؟ کعبۃ اللہ کے قریب ہیں. تو یہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہے کہ ان قریب رہنے والے مقامات سے ہمارا کنیکشن ہو گیا تو گویا بلکہ یقینی طور پر ہمارا تعلق کعبے سے ہو. بس سمجھنا ہے. ایسے مسجد میں بھی، مسجد ہے، مسجد کے 17 صفحے ہیں، آخر صف میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، آؤٹ میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، رائٹ میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر سب سے افضلیت پہلی صف کی. نہیں، پہلی افضلیت پہلی صف، اس کے بعد کا درجہ، اس کے بعد تیسرا. تو جتنے آپ پیچھے جائیں گے آپ دور ہو گئے اور جتنے آپ قریب رہیں گے برکتوں کے اور عظمتوں کے قابل. جی ایک بات پر میں کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں ہم نماز پڑھیں. پہلی صف میں بھی امام کے بالکل پیچھے جو رہتا ہے اس کی افضلیت ہے، دائیں جو رہتا ہے اس کی افضلیت ہے، اس کے بعد بائیں جو آتا ہے اس کی افضلیت ہے. جی تو فضیلت اور عظمت شخصیت کی بنیاد پر نہیں، نسبت کی بنیاد پر. کیا ہے؟ نسبت، تعلق، کنیکشن. بہت بڑے خاندان کے، جی کسی نے کہا ہم فرعون کی خاندان سے تعلق، جی فرعون کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے. ابو جہل کا گھرانہ ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا ابو لہب کے رشتے دار ہیں. تو کیا بولیں گے آپ؟ خوش ہوں گے؟ ارے آپ ہیں کیا ابو جہل کے خاندان کے؟ بہت دنوں سے آپ سے ملنا چاہتا تھا. آپ اپنے بولیں گے کیا؟ کون سی بات بتا رہا؟ اگر کوئی آ کر کہے غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، سمجھے غربت کا مارا ہے، اور آ کر کہتا میں آل رسول سے ہوں، آل بیت سے میرا تعلق ہے، میں سید ہوں، بولنے کی دیر کیا کرتے ہیں آپ؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ مبارک شخصیات، متبرک مقامات، یہ ہماری عظمتوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں. ان سے نسبت، ہر ایک کی قربت نہیں، ہر ایک کے قریب رہنے سے نہیں. میرا گھر فلاں برہمن کے گھر کے بازو ہے، بولے میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں. خوشی ہوگی آپ کو؟ رہنا ہے، رہتا ہوگا، ہندوستان کا معاملہ رہتا ہوگا، گھر معاملہ ہے. کوئی کہے میرے گھر کے بازو مولانا رہتے ہے میرے گھر کے بعد، روزانہ ذکر و اذکار کی آواز مجھے آتی ہے. کیا بولے؟ ارے بڑے مبارک ہے آپ کو، اتنی قربت آپ کو، اس کے باوجود اندر گھسنے کا موقع نہیں ملا نا آپ کو. کتنی بدنصیبی ہے. جی تو معلوم ہوا یہ تمام مقامات، مقام ابراہیم، حجر اسود، آب زمزم، یہ تمام چیزوں کو جو عظمت ملی ہے
وہ کس کی قربت کی وجہ سے؟ کعبۃ اللہ کی، جی کعبۃ اللہ کی قربت کی وجہ سے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عظمت اشیاء کا جس سے تعلق ہو جاتا ہے، اچھا، اور دوسری چیز مقام ابراہیم کا نام لیا گیا ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے کہا گیا، وہاں زمزم بھی ہے، وہاں وہ بھی ہے، سب کچھ ہے، فی آیات بینات میں سب شامل ہو گئے، مگر مقام ابراہیم کو اونچا کیا گیا، مقام ابراہیم کو بڑی خصوصیت سے بیان کیا گیا، فی آیات بینات میں سب آ گئے، مگر مقام ابراہیم کو خصوصیت الگ کر کے، اور وہاں بھی واضح ہے، وہ پنجرے میں ہے۔ تو صوفیہ مفسرین فرماتے ہیں، عشاق فرماتے ہیں، یہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے کیوں بیان کیا؟ تو عشاق فرماتے ہیں وہ پتھر نبی کے قدموں سے لپٹ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں سے لپٹ گیا، جو نبی کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، اس کی خصوصیت الگ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی امت میں ہونا الگ، رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ جانا، پیر کے مرید ہو جانا الگ، پیر کے قدموں میں مقام بنا لینا وہ الگ۔ بات سمجھ آئی؟ ہائے ہائے، نبی کے قدموں کے بوسے لیا ہے۔ مفسرین عشاق لکھتے ہیں حضرت یہ مقام ابراہیم کیا کیا؟ نبی کے قدموں کے بوسے لیے۔ اب اس پر بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لینے والے پتھر مقام ابراہیم کی عظمت ہے، تو ان مقامات کی عظمت کیا ہوگی جن مقامات نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، جن مقامات نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں سے افضل ہیں وہ، کون؟ مدینے کے ذرات۔ کیا؟ مدینے کے ذرات، یعنی مدینے کی مٹی کے، سمجھے، وہاں کی بال، وہاں کی مٹی جو ہے اس میں ذرات سمجھ میں آتا آپ کو؟ ہاں، چمکیلے رہتے، بالکل، ہاں، وہ ذرات۔ فرماتے مفسرین کہ مدینے کے جو ذرات ہیں آسمان کے تاروں سے افضل ہیں۔ جی، آسمان کو دیکھے اندھیری رات میں تارے چمک رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جیسا آسمان کے تارے زمین والوں کو خوشنما لگتے ہیں، ایسے ہی مدینے کے ذرات آسمان والوں کو خوشنما لگتے ہیں۔ اور حضور نے علماء کی فضیلت بیان کی، یہ عالم دین معمولی نہیں، بیپاری بن گیا، معاشی ہو گیا، وہ اس کی بد نکل ہوئے، بیپاری ہو گیا، معاشی ہو گیا، مال کے پیچھے بھاگنے والا ہو گیا، یہ وہ ہو گیا اپنی جگہ، مگر مقام عالم کا بہت اونچا ہے۔ عالم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان کے تارے، آسمان پہ جیسے تارے چمکتے ہیں ویسے آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو تارے معلوم۔ جی، اچھا، یہاں ایک بات بڑی پیاری میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیا، مدینے کے تمام ذرات نالین مصطفیٰ کو چوم رہے،
کس کو چوم رہے تھے؟ نالین مصطفیٰ کو چومنے والے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے پیارے انداز سے ایک شاعر کا شعر میں نے یہاں لکھا آپ کو سنانے کے لیے. کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے قدم چومے ہیں محمد کے. جی مکے میں حجر اسود ہے، کہاں یہ مرتبے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے قدم چومے ہیں محمد کے. جی حجر اسود جنت سے آیا، وہ آیا سب اپنی جگہ سے ہی ہے. ہمارا ایمان ہے عظمت والا پتھر ہے، مگر یہ پتھر وہ ہے، یہ مدینے کے پتھر وہ ہیں، یہ جھاڑیاں وہ ہیں جی جنہوں نے حضور کے قدموں کو چوم لیا. ہائے ہائے. اب دیکھیے مکے میں یہ سب کچھ ہے، دونوں باتیں مفسرین بتا رہے. مکے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں یہ سب کچھ ہے. مکے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. جی مدینے میں اللہ کے حبیب ہیں، مدینے میں اللہ کے حبیب ہیں. جیسے مکے میں کعبہ ہے اور کعبے میں یہ سب چیزیں ہیں، ان کی عظمت جیسے یہاں بیان ہوئی، ویسے مدینے میں مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کے قریب جو ہیں ان کے مقامات بھی بڑے اونچے. جی جیسے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم، جی جیسے جبل احد ہے، احد کا میدان، احد کی پہاڑی ٹیلا ہے اب. جی جیسے صحابہ ہیں، یہ سب کس کے قریب؟ حضور کے، سرکار کے قریب. اور یاد رکھیے جنت کب ملے گی؟ جنت میں کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد. قیامت، مر جائیں گے پھر سو جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. بات کہاں ہوں گے؟ کہاں پہنچیں گے جنت والے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے. مگر مفسرین فرماتے ہیں حضور کے حدیث کے حوالے سے کہ جنت البقیع اور جنت مالا، جون کہتے ہیں اس کو، مکے کا قبرستان اور مدینے کے قبرستان جو ہیں، مدینے کے قبرستان کی زمین اور مکے کے قبرستان کی جو زمین ہے، اس کا کونا جنت میں ہے. جنت البقیع کی زمین کا کونا اور جنت مالا یعنی مکے کے قبرستان کی زمین کا کونا، یہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. بعض کچھ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، تب 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 وہ اس کو ہلاتے ہیں. کونے کو پکڑ کر، جیسے دو کونے پکڑ کر چادر کو میں ہلاتے ہیں، نہیں ایسا ہلاتے ہیں جیسے ہی وہ ہلاتے ہیں. یہ قبرستان میں جو مردے، جو لاشیں ہیں، یعنی جو آرام کرنے، وہ جنت میں فوراً جاتے ہیں. جی نہیں سمجھ میں نہیں بات، جنت میں پہنچ جاتے. اب آپ کو یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اگر وہ لوگ عرب والے، وہاں کے حکمران لوگ، وہاں کے افسران، اگر ایک ہی قبر میں کسی 10 کو 20 کو 100 کو دفن کرتے ہوں تو تعجب کی بات نہیں ہے. وہ ہماری یہ نہیں کرتے. یہاں کے قبرستان میں تو ہم رہتے ہیں، ہڈیاں نکال کر باہر کر دیتے، وہ ہوتا ہے. مگر چند ہی دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی قبر میں اور کو دفن کرتے ہیں، اور کو دفن کرتے ہیں، اور کو دفن کرتے ہیں. اور جتنے دفن ہو جاتے ہیں مردوں کے وہاں توہین ہوتی نہیں سمجھنا، وہ جو حقیقی ہیں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں.
قیامت سے پہلے جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ مکے کے قبرستان میں دفن ہونے والے اور مدینے کے آئی بات سمجھ؟ اگر کسی کو آپ کو مدینے میں دفن ہونا نصیب ہو گیا، ناراض آپ کو مدینے میں دفن ہونا نصیب ہو گیا، سمجھے؟ آپ مدینے میں دفن ہو گئے، آپ کے دادا ہیں نہیں ہیں، تمل ناڈو میں دفن ہو گئے جی، تو وہ تمل ناڈو میں جو دفن ہوئے ہیں ان کو جنت میں جانا ہے تو قیامت کا انتظار کرنا، بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ان کو اگر جنت میں جانا ہے تو کس کا انتظار کرنا؟ قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر آپ مدینے میں دفن ہو جائیں تو قیامت کا انتظار نہیں، آپ کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں جنت۔ یہ سمجھانے کے لیے پوچھ رہا تھا، سمجھ میں امیر بھائی بات؟ اب اپنے اپنے اوپر قیاس کر لیں، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو مدینہ نصیب ہو گیا۔ اور اس کے بعد یاد رکھنا، اب اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، مقامات ہیں، جیسے ریاض الجنہ ہے، ستون ہیں جی، اور محراب نبوی ہے، یہ سب حضور سے نسبت ہے۔ اب شخصیات کی نسبتیں دیکھو کیا ہیں، فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ کا سینہ اور علی مرتضیٰ کے زانو، صدیق اکبر کی گود جس میں نبی کریم کا جلوہ ہے، وہ تو کعبے سے بلکہ عرش اعظم سے بڑھ کر۔ کون سا؟ حضرت عائشہ کا سینہ، حضرت علی کی کے زانو جی، اور حضرت صدیق اکبر کی گود۔ ان تینوں کو کس سے نسبت ہے؟ نبی کس سے نسبت ہے؟ نبی یہاں جلوہ فرما ہیں، کبھی زانو علی پر ہیں تو کبھی صدیق اکبر کی گود میں آ رہا، غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں آ رہا۔ نماز کا جو یہ عصر کی نماز کا واقعہ جو ہوا، اس وقت حضرت علی کے زانوں پہ پیر کے ایک حصے کو زانو کہتے ہیں اور دونوں پیروں کے درمیان ہے گود ہے۔ ہم جو مانڈی بولتے ہیں نا، مانڈی، ہاں بنگلور والے بولے مانڈی گنڈی، سب بنگلور والی سمجھے؟ مانڈی جو ہے یہ ہے زان، اور دونوں پیروں کے درمیان، دونوں مانڈیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ لیجیے، میں مانڈی بھی بتا دیا، گود بھی بتا دیا، زانوں بھی بتا دیا، اور کیا کیا بتاؤں آپ لوگ۔ 70 سال کی عمریں ہو گئی، وہ کیا یہ کیا اب تک معلوم نہیں تھا، ملنے کے بعد کیا کیا معلوم ہو رہا ہے، سمجھے؟ یہاں آنے کے بعد یہ سب معلوم ہو رہا ہے، ایسے مل کے رہیے گا تو وہاں اٹھنے کے بعد کیا کیا معلوم ہے۔ یہاں تو معلوم ہو رہا ہے، وہاں تو نظارہ ہوگا انشاءاللہ، نظارہ۔ اب یہ باتیں عرش اعظم سے بڑھ کر کعبے سے افضل بتانے کے ساتھ ساتھ کیوں اس کو افضلیت دی گئی، اتنی بات اگر اب نسبت تو ہے، سمجھے؟ یہ عرش اعظم سے کیوں بڑھ گیا، نسبت کی بنیاد آپ نے بتائی، مگر ایک اور بات یہاں ایک حدیث کی روشنی میں ہے کہ دیکھو سرکار فرماتے ہیں میرے جسم انور کا وہ حصہ، میرے جسم انور کا وہ حصہ جو زمین سے مس ہو، یعنی زمین سے لگا ہوا، میرے جسم کا حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے، یا زمین کا وہ حصہ جو میرے جسم سے لگا ہوا ہے،
وہ عرش اعظم سے بڑھ کر ہے. معلوم ہوا مکے میں کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، مدینے میں مصطفیٰ ہیں، عرش اعظم ہے. بس آئے. اب دیکھیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صوفیاء اور کیا فرماتے ہیں یہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں عطا فرمائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں. ایک عقل ہے، ایک نفس ہے، ایک عشق ہے. کیا ہے؟ عقل، نفس اور عشق. ہر ایک کے 3 کام ہیں، الگ الگ ہے. عقل کا کام تنقید کرنا، اٹیکنگ. وہ ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ کیسا، یہ کیسا. جی ایسا ہے کیا، وہ کیسا. یہ سب جو کرنے والے ہیں یہ عقل کے بندے ہیں، عقل کے غلام. بندے کا مطلب عقل کے غلام. عقل عیار ہے، 100 بھیز بدل لیتی ہے. عشق پر اپنے اعمال کی یاد رکھ. تو عقل کیا دیکھتی ہے؟ تنقید. اس کا کام کیا ہے؟ تنقید کرنا، ٹٹولنا، کوشچن کرنا، یہ قبول کرنا نہیں. نفس ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ فائدے. کیا ملتا ہے، کیا ہے اس میں، یہ کریا تو کیا ملتا ہے، وہ کریا تو کیا ملتا ہے. تو نفس کیا ہے؟ نفس اپنے فائدے دیکھتا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ تنقید کرتی ہے. اور عشق کیا کرتا ہے؟ عشق کیا کرتا ہے؟ کود جاتا ہے. کچھ بھی اس کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ کچھ بھی نہیں، نفع ملتا ہے نقصان ملتا ہے کچھ بھی نہیں. کود جانا یہ ہے عشق. فریفتہ ہو جانا یہ ہے عشق. قربان ہو جانا یہ ہے عشق. گم ہو جانا یہ ہے عشق. تو معلوم ہوا کہ عقل تنقید کرتی ہے، نفس تحقیق کرتا ہے، اور عشق تو جو ہے نسبت محبوب کو تلاش کرتا ہے. عشق کیا کرتا ہے؟ محبوب کی نسبت کو تلاش کرتا ہے. کہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے. آئیے مثال دوں میں آپ کے سامنے. اگر آپ کسی پیر کی تلاش میں نکل گئے مثال، تو پیر کی تلاش کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی نسبت مجھے مل جائے تو نبی کی نسبت ملے گی. نبی پہ کیوں قربان جا رہے ہیں، نبی کے تعلق سے کیوں قربان جا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں. خدا کے لیے نبی کی نسبت ہے، نبی کے لیے ولی کی. نہیں سمجھ میں ہی بات ہے. تو جہاں نسبت پاتا ہے وہاں اندھا دھن گم ہو جاتا ہے. کون؟ عاشق بھی ہے، عیب بھی ٹٹول رہا ہے. عاشق بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر حضور ہمارے جیسے ہیں. یہ عاشق کا کام نہیں. حضور ہمارے جیسے، انہوں بھی مر کو مٹی میں مل گئے، ہمارے ماں باپ کی طرح ان کے بھی ماں باپ تھے. یہ سب بولنا کس کا کام نہیں ہے؟ عاشق کا کام. یہ عقل والے کا کام ہے. کیا ہے؟ ٹٹولتا ہے. کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے. جب عقل کی بنیاد پر آتا ہے تو تفسیر میں بھی آ کے ٹٹولتا ہے، قرآن میں بھی جا کے ٹٹولتا ہے، حدیث میں بھی ٹٹولتا ہے. کیا ہے؟ کیا ملا تو بس کیا لگانا، کچھ ملا تو بس بتا دے. عاشق کا کام یہ نہیں. عاشق قربان چلا جاتا ہے. سمجھے؟ آپ مسکرا کے بات کیجئے، وہ بھی بہت، اس پر بھی میں قربان ہوں.
آپ تیور بدل کے بات کرتے بھی ہیں تو میں قربان ہوں. آپ کی ہر ادا آپ کے شان جلالی شان جمالی سب میں برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں. سمجھے؟ عقل میں پکڑ ہے. جتنا دوڑائیں گے وہ دوڑتی ہے, جتنا اس کو پیچھے کر لیں گے ہو جاتی ہے. نفس فائدے ڈھونڈتا ہے مگر عشق جو ہے وہ آتا نہیں. عشق آتا نہیں, عشق ہو جاتا ہے. وہاں ناپ تول نہیں رہے, سمجھے؟ وہاں ناپ تول نہیں سمجھ میں. بڑی پیاری بات مجنو نے کہی تھی. مجنو لیلا پر فریفتہ تھا. ہمیشہ اس کے گن, ہمیشہ اس کے گن, ہمیشہ اس کے دھیان, ہمیشہ اس کا خیال. اسی خیال میں ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزر گیا. نمازی کے سامنے سے گزر گیا. اس نے نمازی کیا بعض عرب کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جی, پکڑ لیا اس کو, معلوم نہیں ہوتا, دکھتا نہیں ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے, ڈانٹ دیا خوب. اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, میری بھول ہو گئی کہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں لیلا کی محبت میں گم ہوں. وہ دھیان, اس کا دھیان لیے ہوئے میں جا رہا ہوں. مجھے پتا نہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے معلوم نہیں, میں یوں ہی گزر گیا. مگر آپ پر بڑا تعجب ہے کہ میں لیلا میں گم ہوں تو نمازی کا خیال نہیں ہے. آپ خدا کی عبادت کر رہے, میرے آگے سے گزرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ کیسی نماز جی, یہ کیسی نماز ہے؟ تو نسبتوں کی تلاش رہتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اب اس میں وہ باتیں کیوں آئی, عقل کی بات کیوں آئی, نفس کی بات کیوں آئی, اور عشق کی بات کیوں آئی؟ اس آیت میں اس کا کنیکشن کیا ہے؟ انسان کو 3 چیزیں دی, تو 3 چیزوں کے لیے اس آیت میں 3 باتیں دے دی گئی. کیا کیا ہے؟ عقل کے لیے بھی دے دیا, اور نفس کے لیے بھی دے دیا, اور عشق کے لیے بھی دے دیا. اب عقل کے لیے کیا یہ 2 بیت المقدس افضل ہے, کعبے سے افضل ہے, یہ سب باتیں کیا عشق کی تھیں؟ عقل کی بات. بیت المقدس پہلا قبلہ ہے, وہ عظمت والا ہے, وہ یہ سب باتیں کون سی تھیں؟ عقل کی تھی. تو ان کے عقل کی غذا دے دیا. نہیں, تم جو بولے تمہاری عقل غلط ہے, یہ بات ہے. انا اول بیت وضع للناس جی للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین, یہ عقل کی بات. اب نفس فائدہ چاہتا ہے, کیا ملے گا؟ کیا ہے وہاں؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سمجھے؟ وہاں داخل ہوتے امن مل جائے گا, وہ یہ مل جائے گا, وہ چیزیں مل جائیں گی. یہ کس کو دے دیا؟ نفس. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, مقام ابراہیم, یہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ مقام ابراہیم اور دیگر مقامات کی عظمت بتا کر عشق میں تڑپا دیا. کا عاشق تڑپ گیا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نسبت رکھتی ہیں. سمجھے؟ عقل وہ اپنا لے لی, نفس فائدہ اپنا لے لیا, عشق کیا کرتا ہے؟ نسبت پر تڑپ جاتا ہے. اسی کو ایک واقعے میں بیان کیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ہاں صحابہ کی دعوت کرتے ہیں, اور آپ نے دسترخوان بچھایا اور دیکھا کہ وہ دسترخوان میلا ہو چکا ہے. کیا ہو گیا؟ میلا ہو گیا, میلا کچیلا ہو گیا ہے. آپ نے اس کو دھونا چاہا, تو دھونے کے لیے انتظامات کرنا ہے نا, نہیں, تنور میں جو روٹی بن رہی تھی اس آگ میں دسترخوان کو ڈال دیا. تب کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے کا دسترخوان جل جانا چاہیے. نہیں,
जला नहीं, थोड़ी देर के बाद निकाल लिए, निकाल कर देखते हैं जला भी नहीं है, ना आपका हाथ जला, ना दस्तर का कपड़ा जला, और उसके अलावा मैल कुचैल भी खत्म हो गया, पाक साफ हो गया। लोगों ने पूछा ये कैसे, ये क्या तरकीब है? तो आपने फरमाया एक मर्तबे हुजूर की दावत मेरे घर में हुई थी, हुजूर तशरीफ लाए थे, तो आपने खाने के बाद दस्तरखान पर अपना हाथ लगा दिया था और आपने इस दस्तर के कपड़े से अपने हाथ को पोंछा था, तो हुजूर के हाथ की निस्बत, हुजूर के हाथों की निस्बत कपड़े को आग न जला सके, कपड़े को आग जला न सके। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए उसको जहन्नम की आग क्या जलाएगी, क्या जलाएगी, क्या जलाएगी। जो कुछ रहे ना रहे, नाम मुस्तफा को रखो, कुछ दुनिया मिले ना मिले, मेरे महबूब की मोहब्बत को लिए हुए चलो, उनके इश्क में गुम रहो। इसके इश्क का सबक देने का नाम ही है अहले सुन्नत व जमात। जी, अब दूसरी बात यह है कि जब हुजूर मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ ले गए, मक्का छोड़कर क्या हुआ था? ये हिजरत हुई थी। तो जब तक आप मदीने में थे, मक्के में लोगों को रहना हराम था। क्या क्या है मक्के में? काबा है, जमजम है, हतीम है, मताफ है, मस्जिद हराम है, सफा मरवा है, सब कुछ। हुजूर के हिजरत के साथ तो ये भी हिजरत नहीं किया ना, ये सब यही है, समझे? मगर ये सब रखते हुए अब मक्के में रहना क्यों हराम कर दिया गया? ये सब हैं मगर जाते मुस्तफा नहीं है, ये सब हैं जाते मुस्तफा नहीं है। हुजूर अगर नहीं है तो मक्के में भी चैन नहीं है, अगर हुजूर ना हो तो फिर जन्नत में भी चैन ना है। हुजूर के बगैर कोई जन्नत नहीं चाहिए। हुजूर हैं तो जन्नत में भी चैन है, हुजूर हैं तो मक्के में भी चैन है, हुजूर हैं तो मदीने में भी चैन है। अब जब सरकार हिजरत करके मदीने से मक्का फतह करके तशरीफ लाए, अब वहां रहे, सरकार वहां भी आए हैं, तब मक्के में रहना भी हो गया। इसलिए कि सरकार उधर भी हैं इधर भी, समझे? तो जब तक मक्के में सरकार ना हो तो मक्के में जाना बेचैन कर देता है, मदीने में सरकार न मिले तो मदीने को जाना बेचैन कर देता है, और जन्नत में हुजूर ना रहे तो जन्नत भी क्या है? बेचैन जगह है। ऐसे ही ये बेचैन क्यों हो जाते हैं? मिलाद का महीना आ गया तो बेचैन हो गए, बयान का मौका आया तो बेचैन हो गए, सुन्नी जिंदगी की बात करने लगा तो बेचैन हो गए, जलसा मिलाद रख दिया तो बेचैन। क्यों बेचैनी? बेचैनी क्यों है? चैन दिलाने वाले से मोहब्बत नहीं है, चैन वाला इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है। उन्होंने इनको मदीने में रख दिया, और मोमिन वो है जिस आन हुजूर मदीने में है, उसी आन मोमिन के सीने में। समझे? निस्बतों की दुनिया है, निस्बतों में सब कुछ है। निस्बत नहीं है तो अल्लाह पैदा किया है, आदम की औलाद में है, निस्बत नहीं है तो
اللہ پیدا کرنے والا ہے نا، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ہاں؟ ہر پیدا